جو ہم سے جدا ہو گیا، لیکن یقیناً ایسے لوگ مرتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تاریخ میں، لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے ذہنوں میں، اور یہ شخصیات ہمیشہ اسی طریقے سے زندہ و جاویدہ و پائندہ رہتی ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ پاک پروردگار ڈاکٹر صاحب کی اولاد کو، ان کے نام کو اور آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب کے ابھی بھی ایک ہمارا رضویہ ہال کی شکل میں ایک وہاں صادق آباد میں ایک بہت بڑی 2 کنال کی سے زیادہ کی جگہ جو ہے موجود ہے، اور وہ رضویہ ٹرسٹ کے نام پہ ابھی بھی موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو اس کمپلیکس کو ڈاکٹر صاحب کے شان نشان بنا کے ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے۔ خواتین حضرات، میں شکر گزار ہوں ملک کے ممتاز سیاسی رہنما جناب الحاج غلام احمد بلور، وفاقی وزیر ریلوے کا، کہ جو آج کی اس پاک محفل میں تشریف لائے وہ درویش شخص ہیں۔ اور جناب بلور صاحب بلور صاحب مہمان خصوصی ہیں۔ آج کی اس محفل کی صدارت یونیورسٹی کے جامعہ الکوثر یونیورسٹی کے ریکٹر ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجوی کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر اجمل حسین رضوی کے صاحبزادے جناب، نہیں ادھر آ یہ ٹیلیفون نہیں ہے، جناب سید افضل حسین رضوی، آغا مرتضیٰ پویا تشریف فرما ہیں۔ تو میرا وعدہ تھا جناب الحاج غلام احمد بلور سے، یہ بلور صاحب نے مجھے کہا کہ یہ کن کا اجتماع ہے؟ میں نے کہا بلور صاحب یہ پٹ پٹ والوں کا اجتماع ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں کس حیثیت میں شامل ہوں؟ میں کہ جناب یہ ہمارے امام حسین کوثر بھی بہت اجتماعات میں آتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بھی 90% ادھر شامل ہیں۔ اتفاق سے ان کے ساتھ یہ جو 2 ہستیاں ہیں، سید علی شاہ اور دوسرے ان کے جو پرسنل اسٹاف آفیسر ہیں وہ بھی مومن۔ تو وہ میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ سین اور شین کا کوئی فرق نہیں، اگر سین اور شین متفق ہیں تو وہ نام حسین پر ہے اور بہتر پاک کے نام پر ہے۔ الحاج غلام احمد بلور عاشق حسین ہے، اور اسی نسبت سے ان کا تعلق ڈاکٹر اجمل حسین رضوی سے بنتا ہے۔ انہوں نے انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس سے اٹھ کے آئے ہیں، نیشنل اسمبلی جائیں گے۔ میں ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا، میں کہ بلور صاحب ساڑھے تو دور رات ہو تو بہت سے حادثات اور واقعات سامنے آئیں گے، حسین کے قریب آئیں گے تو حادثات اور واقعات بھاگ جائیں گے، تو اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تشریف لاتے ہیں الحاج غلام احمد بلور، وفا کے وزیر ریلوے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب، غضنفر مہدی صاحب، جناب میرے بزرگ، ہمارے سب کا سیاسی لیڈر پویا صاحب، اور میرے دوسرے بزرگوں، میرے علماء اکرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میں بڑے ایک ضروری کام سے جانا تھا، لیکن حکم تھا ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر مہدی صاحب کا کہ آپ نے 5 منٹ کے لیے آئیں، لیکن آئیں صحیح ضرور۔
تو میرے آج سینٹ کی 4 بجے سینٹ شروع ہونے والا، اس میں مجھے 4 سوالوں کے جواب دینے ہیں، لیکن میں نکلا بھی لیٹ وہاں سے، لیکن میں نے کہا میں جاؤں گا صحیح ضرور، چاہے میں تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤں وہاں، لیکن میں جا کے سلام کر لوں، ان کو قدموں کو چھو کے واپس آ جاؤں گا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت مبارک پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات مت کرو جو تم کر نہ سکو۔ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے، ہم وہ تمام باتیں کرتے ہیں جو کر نہیں سکتے۔ میرے سے پہلے جو شمیم حیدر صاحب، سید شمیم حیدر صاحب بول رہے تھے، تو وہ یہی پتہ چل رہا تھا کہ بہت بڑے عالم، فاضل، لکھنے والے، اور میں تو ایک طالب علم ہوں، چھوٹا سا ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، جسے کچھ پتہ نہیں، لیکن پھر بھی میں آیا ہوں یہاں۔ تو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر اجمل حسین رضوی صاحب کو گلہائے عقیدت پیش کر سکیں۔ تو میں نے کل کی میری غیر حاضری تھی، مظفر مہدی صاحب کے ہاں جانا تھا، میری غیر حاضری لگی، لیکن میں نے کل یہی کہا، میں کہ 7 بجے میں آفس سے اٹھا ہوں شام کو، کافی بزی تھا، تو میں نے کہا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ان کے متعلق جو میں نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب بہت دل کے کھلے، خدمت کرنے والے، مساجد کی خدمت کرنے والے، بارگاہ امام بارگاہوں کی خدمت کرنے والے، بنانے والے، ان کی خدمت کرنے والے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تو تبھی تو لوگ یاد کرتے ہیں، ایسے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ یہ جو آج اتنے لوگ اکٹھے ہوئے یہاں اور رضوی ڈاکٹر صاحب کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے یاد کریں کہ انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں، اور وہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ عاشق رسول تھے اور عاشق حسین تھے، عاشق علی تھے، جو جس میں یہ خوبیوں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی، ان کا نام ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ، اور پھر اہل بیت عظام کے ساتھ، میں تو مہدی صاحب نے کہا، وہ میں کچھ نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اپنے دل سے سمجھتا ہوں کہ سنی ہو کہ شیعہ ہو کہ وہابی ہو کہ کوئی بھی ہو، جب تک پنج تن پاک کے ساتھ اس کی محبت نہیں ہوگی تو مجھے اس کا ایمان مکمل نظر نہیں آتا، وہ مکمل نظر نہیں آتا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ رضوی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کی میں بے انتہا ان کا معترف ہوں۔ اب جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ ایک بڑے مزے کا ایک شعر ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں مانند خورشید جیتے ہیں، ادھر ابھرے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے۔ وہ ڈوب نہیں سکتے، وہ ہمیشہ ابھرے رہتے ہیں، ہمیشہ اوپر رہتے ہیں، سروں کے اوپر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں پیار بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں۔ اور میں یہی عرض کروں کہ زندگی میں انسان نے جو بھی ایک سوچ ہوتی ہے انسان کو کچھ حاصل کرنے کی، اور حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے تو مولا علی کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا، خدا شاہد۔ اس دروازے سے گزرے گا کوئی تو آگے بڑھے گا، ورنہ تم ہے ہی نہیں۔ وہ تو میرے نبی کو سب کہہ گئے نا، انا مدینۃ العلم علی بابھا۔ تو جب حضرت علی علیہ السلام کے دروازے سے کوئی گزرے گا نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں پائے گا۔ تو میں یہی کہوں گا اپنے بچوں کو بھی، سب کو، کہ اگر کچھ چاہنا ہے اور کچھ ملنا ہے تو در علی سے ملنا ہے اور در مصطفیٰ سے ملنا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت۔ میں شکر گزار ہوں وفاقی وزیر ریلوے جناب الحاج غلام احمد بلور کا کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر عبادت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اب میں ملتمس ہوں آج کی اس کانفرنس کی میزبان ان کی صاحبزادی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی رکن ہیں، میں اپنی بہن محترمہ فاطمہ زہرا سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں، اظہار تشکر کے لیے تشریف لاتی ہے محترمہ فاطمہ زہرا۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی ڈاکٹر غضنفر مہدی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے حوصلہ دیا کہ بھئی یہ ایک ایسی تقریب کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں علامہ شیخ محسن حسن نجفی صاحب
کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو انہوں نے ہمیں یہ سہولیات فراہم کیں، اور باقی جو اصحاب شریک ہیں، بالخصوص مرتضیٰ پویا صاحب اور شمیم حیدر جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ گھر کا فرد ہے، اس کو میں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ہم ہمیشہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور ابھی یہ جو معلومات جمع کرنے کا بتا رہے ہیں تو اس سے مجھے بھی محسوس ہوا کہ شاید بہت سی چیزیں جو انہیں پتہ چلی ہیں وہ شاید میرے علم میں نہیں ہوں گی، کیونکہ جیسے یہ بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ میرے علم میں نہیں ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا انہوں نے کبھی گھر میں آ کے ایسا ذکر نہیں کیا کہ میں یہ کر رہا ہوں یا میں وہ کر رہا ہوں یا ایسا ہے یا ویسا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ خود نمایاں ہو گئیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انجمن وظیفہ سادات والا یا علی مسجد والا یا اس قسم کی کچھ چیزیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بہت سے لوگوں نے آ کے مختلف واقعات کا ذکر کیا جو ان کے ساتھ گزرے تھے، اور بہرحال اس سے کچھ فخر کا احساس بھی ہوتا ہے اور کچھ شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ اس کمال کو نہیں، یا آپ محسوس نہیں کر سکے اس چیز کو، یا آپ کو سمجھ نہیں آ سکیں وہ ساری خوبیاں جو کہ آپ کے اجداد میں تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اولاد نعمت ہے، اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ ایسے والدین بھی آپ کے لیے بلا شبہ نعمت ہیں جو آپ کے لیے ایک ایسا ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس پہ آپ اور آئندہ آنے والے فخر کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر غضنفر مہدی اور دیگر تمام اصحاب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی، اور تمام حاضرین کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور باقی جو سب لوگ جنہوں نے زحمت کی ہے تشریف لائے ہیں میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا ڈاکٹر سید اجمل حسین رضوی کی صاحبزادی محترمہ فاطمہ زہرا اظہار تشکر فرما رہی تھی۔ میں پیچھے جو سینئر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، چونکہ یہ میڈیا اسے کوریج کر رہا ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ 8-10 کرسیاں خالی نظر آئیں گی، یہ اچھی باتیں آگے آ جائیں۔ میں شکر گزار ہوں ممتاز عالم دین، ملک کے نامور خطیب اور اپنے بھائی علامہ سید منتظر عباس کا کہ انہیں میں نے درخواست کی، کیونکہ ان کا اس خانوادے سے خصوصی ایک تعلق ہے۔ ملک میں ابھی حال ہی میں سید طالب حسین رضوی کا انتقال ہوا تھا، تو وہاں بھی مجلس انہوں نے پڑھی۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر اجمل حسین